بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جنت میں موبائل فون یا سوشل میڈیا ہوگا؟ جواب: جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہے، لیکن اس کی نوعیت دنیاوی نہیں ہوگی۔ سوال: آپ کو معلوم ہے کہ جانور بھی جنت میں جائیں گے؟ جواب: بہت سی روایات کے مطابق کچھ خاص جانور جیسے نبیوں کے اونٹ جنت میں ہوں گے۔ سوال: کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہو؟ جواب: نبیوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ نیک لوگ بھی شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سوال: کیا انسان چاند یا کسی اور سیارے پر رہنے کے بعد بھی اسلامی احکام پر عمل کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلامی احکام ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، چاہے زمین ہو یا کوئی اور سیارہ۔ سوال: کیا جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں یا قیامت کے بعد بنائے جائیں گے؟ جواب: جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ سوال: فرشتے کہاں رہتے ہیں اور کیا وہ ایک جگہ محدود ہوتے ہیں؟ جواب: فرشتے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، کچھ عرش کے قریب، کچھ زمین پر اور کچھ آسمانوں میں۔ سوال: کیا انسان کو اپنے خوابوں کے ذریعے مستقبل کا علم ہو سکتا ہے؟ جواب: بعض اوقات اللہ خواب کے ذریعے بھی اشارے دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب۔ سوال: کیا شیطان انسان کے خیالات کو پڑھ سکتا ہے؟ جواب: شیطان خیالات کو براہ راست نہیں پڑھ سکتا، لیکن انسان کے اعمال اور رویوں سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ سوال: کیا غیر مسلم کی نیکیاں قیامت کے دن قابل قبول ہوں گی؟ جواب: اسلام کے بغیر نیک اعمال آخرت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں نماز پڑھنا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، مسلمان خلا میں وضو اور قبلہ کے حساب سے نماز پڑھنے کے خاص طریقے اپناتے ہیں۔ سوال: کیا ایک وقت میں دو الگ نیتوں کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: بہت سے علماء کے مطابق کچھ صورتوں میں یہ ممکن ہے، جیسے فرض اور سنت ایک ساتھ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نابینا شخص اذان دے سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نابینا صحابہ نے بھی اذان دی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کیا نماز میں کسی اور زبان میں دعا مانگنا جائز ہے؟ جواب: سجدے میں یا نفل نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا جائز ہے، لیکن قرآن کو عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا نماز میں قرآن کی کوئی بھی آیت الٹی ترتیب میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، قرآنی آیات کو ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز مکروہ ہو سکتی ہے۔ سوال: بتائیے کہ قرآن مجید میں سب سے چھوٹا لفظ کون سا ہے؟ جواب: آ، یا اور سین سب سے چھوٹے الفاظ میں شمار ہوتے ہیں۔ سوال: کیا قرآن میں کسی جانور نے انسانوں سے بات کی ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چونٹی نے بات کی تھی۔ سوال: کیا حدیث میں سب سے پہلا جملہ کون سا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ جواب: شوا علیہ السلام، یعنی سلام کو عام کرو۔ سوال: کیا کوئی حدیث ہے جو صرف ایک ہی لفظ پر مشتمل ہو؟ جواب: جی ہاں، بعض روایات میں قل الحق یعنی سچ بولو بھی حدیث کے طور پر بیان ہوا ہے۔ سوال: قرآن میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 136 مرتبہ۔ سوال: قیامت کے دن وقت بھی ختم ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن دنیاوی وقت کا تصور نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ سوال: کیا کسی انسان کی دعا کے باعث اس کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا تقدیر کے بہت سے پہلوؤں کو بدل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے بھی نیند لیتے ہیں؟ جواب: نہیں، فرشتے نیند نہیں لیتے، کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں اور مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اللہ ہر زبان جانتا ہے، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، زبانیں بھی اسی نے بنائی ہیں اور انسان بھی اسی نے بنائے ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ سوال: کیا جنت میں داخلہ صرف نیک اعمال کی بنیاد پر ہوگا؟ جواب: جی نہیں، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اگرچہ نیک اعمال اس کا ذریعہ بنیں گے۔ سوال: کیا نماز میں موبائل فون کا الارم بند کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر الارم کی آواز سے نماز متاثر ہو رہی ہو تو مختصر طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا بچوں کی نماز بالغ ہونے سے پہلے لکھی جاتی ہے؟ جواب: 7 سال سے بچوں کو نماز کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اعمال کا حساب شروع ہوتا ہے۔ سوال: کیا فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ سوال: کیا بلی کے سامنے سے گزرنے سے تمام نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب: نہیں، صرف انسان یا بڑے جانور کے گزرنے سے نماز پر اثر پڑتا ہے۔ سوال: اگر وضو کے دوران کوئی آیت پڑھ لی جائے تو کیا وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، وضو کے دوران ذکر و اذکار اور قرآن پڑھنا جائز ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے لمبی دعا کون سی ہے؟ جواب: سورہ آل عمران میں سب سے لمبی دعا موجود ہے۔ سوال: کیا قرآن میں کسی درخت کو جنتی درخت کہا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، طوبہ نامی درخت جنت میں موجود ہے۔ سوال: حدیث میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے کس شخص کا ذکر ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: کیا کوئی ایسا پرندہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہو؟ جواب: جی ہاں، ہدہد کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے۔ سوال: کیا جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، تمام مخلوقات اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن جانور کا بھی حساب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق مظلوم جانوروں کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن ان کو جنت یا جہنم نہیں دی جائے گی۔ سوال: کیا جنت میں بھی دریا ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، جنت میں دودھ، شہد اور شراب طہور کے دریا ہوں گے۔ سوال: کیا جنات بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ صدقہ دینے کے لیے دنیاوی مال ہونا ضروری ہے، جو جنات کے پاس نہیں ہوتا۔ سوال: کیا بادل بھی اگر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال: کیا قیامت کے بعد سورج اور چاند بھی ختم ہو جائیں گے؟
جواب جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سوال، کیا کوئی سائنسی تحقیق وضو کے فوائد ثابت کرتی ہے؟ جواب جی ہاں، وضو کے طبی فوائد پر کی گئی تحقیقات ہوئی ہیں، جیسے ذہنی سکون اور جراثیم سے پاکی۔ سوال، کیا روزے رکھنے سے انسانی جسم پر کوئی سائنسی اثر ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، لیکن ہمیں سائنس کے ذریعے روزے کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماننا چاہیے۔ سوال، کیا قرآن میں کہکشاؤں اور خلا کا ذکر ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال، کیا جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی آتی ہے؟ جواب جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ سچائی برکت کا ذریعہ ہے اور جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔ سوال، کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، بشرطے کہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ سوال، کیا کسی کا راز بتانا خیانت ہے؟ جواب جی ہاں، اگر کسی نے امانت کے طور پر کوئی بات کہی تو اسے ظاہر کرنا خیانت ہے۔ سوال، کیا کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، اگر توبہ خلوص نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے خود کو کبھی کسی پر ظاہر کیا ہے؟ جواب جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن جب اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سوال، جنت میں بھی وقت کا کوئی تصور ہوگا؟ جواب جی نہیں، جنت میں وقت کا تصور نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سوال، روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کی تکلیف میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوال، بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں،